ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج امت مسلمہ حضرت سیدنا مولائے مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے یوم پیدائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہی ہے. تو آج ہم بھی حضرت مولائے مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک سے برکت حاصل کرتے ہیں. اس کائنات میں بہت سے انسان آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے، اور کچھ لوگ خصوصیات سے خالی اور ہر خوبی سے عاری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں.
لیکن کچھ لوگ ایسی خصوصیات کے ساتھ متصف ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے نام کو یاد کرتے ہیں اور ان کے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک ذات حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے کہ کئی خصوصیات کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا تھا۔ وہ بیک وقت شیر خدا بھی ہیں، وہ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں، وہ حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، وہ صاحب سخاوت بھی ہیں، وہ صاحب شجاعت بھی ہیں، وہ صاحب عبادت و ریاضت بھی ہیں، وہ حیدر کرار بھی ہیں، وہ صاحب ذوالفقار بھی ہیں، وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ آپ کا نام نامی علی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، بڑے بیٹے کے نام سے کنیت ابو الحسن ہے، نام علی ہے، والد کا نام ابو طالب ہے، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کی ولادت بیت اللہ کے گھر اور اس چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، اور 2 یا 3 دن غالباً گزر گئے، 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ 1 2 دن یا 3 دن گزر گئے، آنکھ نہیں کھولی۔ والدین پریشان ہوتے ہیں، بچہ آنکھ نہ کھولے تب بھی پریشان، کھول کے پھر بند نہ کرے سوئے نہیں، والدین پھر بھی پریشان، بچہ روئے نہیں تب بھی والدین پریشان، اور روتا جائے اور خاموش نہ ہو تب بھی والدین پریشان۔ 3 دن گزر گئے، مولا مرتضیٰ نے آنکھ نہیں کھولی۔ تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں پریشان ہیں کہ تیسرا دن ہے، بچے نے آنکھ نہیں کھولی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا چاچی وہ بچہ مجھے تھما دے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی المرتضیٰ اس چھوٹے سے معصوم بچے کو اٹھایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں تھمایا۔ جو ہی دست مصطفیٰ جسد علی سے مس ہوئے، علی المرتضیٰ نے آنکھ کھول دی اور بچہ دیکھنے لگا، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
وقت گزر گیا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی المرتضیٰ کڑیل جوان ہو گئے، آپ نے فرمایا علی ایک بات بتاؤ کہ جب تمہاری ولادت ہوئی تھی 3 دن تک تم نے آنکھ نہیں کھولی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم نے آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عالم ارواح میں اپنے رب سے وعدہ لیا تھا کہ میں جب بھی دنیا میں جاؤں اور میں جب سب سے پہلے آنکھ کھولوں تو میرے سامنے سب سے پہلے نظر آنے والی چیز چہرہ مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ تو وہ بچہ تھا، ابھی کوئی سن شعور نہیں ہے۔ جو بچہ 1-2 دن کا اس کے پاس کیا شعور ہے؟ اسے کس نے بتایا تھا کہ علی ابھی آنکھ نہیں کھولنی، ابھی بیت اللہ کی دیواریں ہیں، ابھی علی آنکھ نہیں کھولنی، ابھی آپ کے گھر کے در و دیوار کے مناظر ہیں، علی ابھی آنکھ نہیں کھولنی، ابھی آپ کی ماں کی گود ہے، آپ کے والد ابو طالب کا ماحول ہے۔ اس کم سن 1-2 دن کی عمر کے بچے کو کس نے بتایا کہ اب آنکھ کھول چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے؟ ولادت ہو جاتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا ابو طالب کے اس بوجھ کو، اہل و عیال کا جو بوجھ تھا اس کو ہلکا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا چاچا یہ اپنا بچہ مجھے دے دو، اس کی پرورش میں کرتا ہوں، یہ میری کفالت میں رہے گا۔ کہ آپ کو علم میں ہے کہ ابو طالب کے بھی بہت بڑے احسان ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، بہت سے احسان ہیں، قصیدے لکھے ہیں انہوں نے، شان بیان کی ہیں، سفر حضر میں خیال کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا ہاتھ بٹاتے رہتے تھے، آپ ان کی بھی بکریاں چراتے رہتے تھے، خیال کرتے تھے۔ تو جب یہ بچہ آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مانگ کر لے لیا یہ بچہ۔ تو جب وہ گھر میں لے آئے، پرورش ہوتی رہی، یہ کوئی عام انسان کے گھر کی پرورش نہیں تھی، یہ سید الانبیاء کے گھر میں رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات کو دیکھا، چلنے کے انداز کو دیکھا۔ بچہ گھر والوں کی عادت پکڑتا ہے، جیسے گھر والے سوتے جاگتے ہیں بچہ ویسے اٹھتا بیٹھتا ہے، چلنے کے، بولنے کے، کھانے پینے کے وہ انداز ہوتے ہیں جو گھر کے سربراہ کرتے ہیں۔ جس طرح تو جس نے ساری کائنات کو سبق پڑھانا تھا اسی ذات نے علی المرتضیٰ کو بھی سکھانا تھا کہ بولنے کے انداز کیا ہیں، بیٹھنے کے انداز کیا ہیں، چلنے پھرنے کے انداز کیا ہیں، انداز گفتگو کیسا ہے، انداز تبسم کیسا ہونا چاہیے۔ وہ ایک مضبوط بنیادوں پر بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے ہم علی الاعلان اور علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی پرورش بھی حضور کے گھر میں ہوئی ہے تو وہ بت پرستی کب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے شرک جیسی لعنت سے محفوظ اور معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن سے چونکہ پرورش حضور کی گود میں پائی تھی، اس وجہ سے ان کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کبھی کسی بت کے قریب سے گزرے ہو، کبھی کسی مشرکانہ رسومات کے قریب سے گزرے ہوں۔ تو اس طرح پرورش ہوتی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، 8 سال کی ہو گئی۔ تو ایک دن 8 سال کا بچہ کبھی کبھی رات کو اٹھتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے 8 سال کا بچہ۔ تو ایک دن حضرت علی المرتضیٰ 8 سال کی عمر میں رات کو اٹھے تو دیکھا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام
مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا فرما رہے ہیں، نماز تہجد نوافل میں مشغول ہے۔ یہ بچہ بیٹھ کے دیکھنے لگا۔ جب نماز سے فراغت حاصل ہو گئی تو اس بچے نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اپنے رب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ نے دین کے وہ اصول بتائے کہ یہ وہ دین ہے جو اللہ نے پوری نسل آدم کے لیے مجھ پر اتارا ہے، اور کامیاب ہوگا وہ انسان جو اس دین کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے تم بھی کلمہ پڑھ لو، تم بھی کلمہ پڑھ لو، 8 سال کی عمر ہے۔ تو اس بچے کے منہ سے نکل گیا کہ میں اپنے والد سے پوچھ لوں، ابو طالب سے پوچھ لوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا والد سے پوچھ لینا، لیکن اس بات کو مخفی رکھنا کہ ابھی ابتدا ہے، ابھی ابتدا ہے، والد سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کانوں کے راستے سے دل پر گزری تھی، رات گزری، ابھی صبح کا اندھیرا باقی تھا، سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ علی المرتضیٰ کے دل میں جو اللہ نے رات کو ایمان راسخ کیا تھا، صبح صبح علی المرتضیٰ نے اس کا اظہار کر دیا اور مشرف با اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ 8 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلا مسلم، ایمان لے آنے والے، عقیدہ توحید اور رسالت کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور جوانوں میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور خواتین میں سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ان کو اولیت اور السابقون الاولون کا ٹائٹل قرآن مجید نے دیا ہے۔ اس طرح یہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ ہے آپ کے اسلام لانے کا مختصر واقعہ، اور یہ بچپن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش تربیت میں آپ کا بچپن گزرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، اور آپ اکثر بیشتر حضرت علی المرتضیٰ سے مشورے بھی لیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، امام رازی نے نقل کیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت اخیر تھا، جب اس دنیا سے آپ پردہ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا دعو الی حبیبی، میرے دوست کو میری طرف بلاؤ، دعو ابا بکرن، لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کے لائے، وَنَظَرَ إِلَيْهِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ، آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا اور سر مبارک اٹھایا، پھر اپنا سر تکیے پہ رکھ دیا، پھر فرمایا دعو الی حبیبی، میرے حبیب کو میری طرف بلاؤ۔ پھر لوگ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو بلا کے لائے، پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور دیکھا، پھر سر مبارک تکیے مبارک پہ رکھ دیا، پھر فرمایا دعو الی حبیبی، میرے دوست کو بلاؤ۔ لوگ حضرت عثمان غنی کو بلا کے لائے، پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور دیکھا، پھر آرام فرما ہوئے، پھر فرمایا دعو الی حبیبی، میرے دوست کو بلاؤ۔ لوگ حضرت مولا مرتضیٰ کو بلا کے لائے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر اٹھائی اور سر مبارک اٹھایا تو حضرت علی المرتضیٰ کو جس بستر پر آپ تشریف فرما تھے، اور وہ وقت اخیر تھا اس دنیا سے رخصت ہونے کا، آپ نے سبز رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ آپ کے قریب پہنچے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا حبیب حبیب کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی بغل میں لیا اور اوپر سے چادر ڈال دی، اور کافی دیر تک علی المرتضیٰ کا چہرہ چہرہ رسول سے مس ہوتا رہا۔ ایک دن آپ نے بلایا کہ علی میرے پاس آؤ، حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا علی دیکھو، دشمنان اسلام نے اور سرداران قریش مشرکین مکہ نے میرے گھر کا احاطہ کر لیا ہے، اور آج وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس
ان سرداران قریش اور اہل مکہ کی امانتیں ہیں، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ دوں، مکہ سے ہجرت کر کے میں مدینہ طیبہ چلا جاؤں، تم آؤ میرے اس بستر پہ سو جاؤ، اور میرے پاس جو امانتیں ہیں وہ صبح اٹھ کے یہ امانتیں ان کے اہل کی طرف سپرد کر کے تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، امانتیں سپرد کر کے تم بخیر و عافیت مدینہ طیبہ چلے آنا۔ اور اس وقت بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل گاہ بنا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا چادر بھی میری پہن کے سونا ہے، چادر بھی میری پہن کے، کہ پھر جو حملہ آور لوگ کھڑے تھے ان کو کوئی شک شبہ ہو سکتا تھا کہ کس کا وجود ہے؟ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ بستر رسول ہے اور سونے والے بھی رسول پاک ہیں۔ ایسے خطرے کے عالم میں، خوفناک ماحول میں کہ ہر تیر کا رخ اس بستر کی طرف تھا، ہر تلوار اس بستر کی طرف اٹھ رہی تھی، اور ہر سینے کی آگ اندر سے بھڑک رہی تھی اس بستر کی طرف، اور حضرت علی المرتضیٰ اس سارے ماحول کو خوب جانتے تھے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ ضرور پہنچو گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے مجھے ہر وقت موت کا خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ 3 دن میں نے بڑے سکون سے گزارے کہ انہیں رسول پاک نے اعلان فرما دیا تھا، حضور نے اعلان فرما دیا تھا کہ تم آؤ گے، تو اتنا تو ضرور یقین ہو گیا کہ ان 3 دنوں میں کچھ نہیں ہونے والا۔ تو چادر تان کے بستر پہ سو گئے، اور ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف فرما ہوئے، اور دروازے پر دستک دی۔ دستک دینے کی دیر تھی، ابو بکر نے کنڈی کھول دی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم رات کو سوتے نہیں کہ میں نے ابھی دستک دی ہے، تم نے فوراً کنڈی کھول دی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں ہجرت کروں گا اور ہجرت کا ساتھی ابو بکر کو بناؤں گا، آپ کا بوڑھا یار اس دن سے رات کو نہیں سوتا، اس دن سے رات کو نہیں سوتا، کہ ممکن ہے کس ٹائم حضور بلا لیں اور میں غفلت کی نیند میں سو جاؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ بستر پہ سوئے ہوئے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ بستر رسول پہ چین کی، آرام اور راحت کی نیند سو گئے، ادھر اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا کے سارے فرشتوں کو بلایا، اور جبرائیل اور میکائیل کو خصوصی بلایا، اور سب فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں آپس میں بھائی بنا دوں، تمہارے درمیان برادری کا رشتہ قائم کر دوں، رشتہ اخوت قائم کر دوں، تو کیا جب تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ تو کیا تم میں سے کوئی ایک ہے جو اپنی زندگی کو دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے صرف کر دے، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو ہلاکت کے منہ میں ڈالے، موت کے منہ میں ڈالے اور اپنے دوسرے بھائی کی جان بچا لے؟ یہ کام جبریل کر لے یا میکائیل کر لے، ایک جان دے دے دوسرے کی جان بچا لے اور تمہیں لمبی زندگی دے دیتا ہوں، کبھی ایسا کرو گے؟ میکائیل بھی اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی بولے ہم میں سے ایسا کوئی نہیں کر سکتا کہ اپنی جان ہلاکت میں ڈالے اور دوسرے کی جان کو بچا لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم فرشتے ہو، تمہاری نور سے تخلیق ہے، تم دونوں بھائی بن کر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے تیار نہیں ہے، اترو زمین پر دیکھو، حضرت علی المرتضیٰ کو میں نے رسول پاک کا بھائی بنایا ہے، آج بستر پر سو کر اپنی جان کو ہلاکت میں منہ میں ڈال رہے ہیں اور میرے محبوب کی زندگی کو بچا رہے ہیں۔
میرے محبوب کی زندگی کو بچا رہے ہیں۔ زمین پر اترو اور عظمت علی کو دیکھو، جرت علی کو دیکھو، بہادری علی کو دیکھو، وفاداری علی کو دیکھو کہ زمین پر میں نے رشتہ اخوت قائم کیا ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو، انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہر ایک کو بھائی بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا یا علی جو انت حبیبی وانت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے بھائی بھائی بنایا ہے دونوں کو۔ دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے بستر موت پہ سویا ہوا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے جبرائیل علیہ السلام بھی اور حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر اترے۔ حضرت علی المرتضیٰ نیند فرما رہی ہے اور چادر رسول پہنی ہوئی ہے اور دشمنوں کا پہرا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سرہانے کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں بخ بخ یا علی، بخ بخ یا علی، من مسلوک یا ابن علی ابن طالب، کہ اے مبارک ہو تجھے علی، مبارک ہو تجھے علی، آج مجھے بتایا جائے تجھ جیسا اس کائنات میں کون ہے، آج مجھے بتایا جائے آپ جیسا اس کائنات میں کون ہے۔ اس طرح وہ اعلان کر رہے تھے بخ بخ یا علی، بخ بخ یا علی، تیری مثل آج دنیا میں کون ہے، تیری مثل دنیا میں آج کون ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے جب اشارہ کیا تھا اگلی بات بھی کرو، تو پھر جبرائیل امین بولے اور کہنے لگے اے علی تیری عظمت یہ ہے کہ تو آرام کی نیند سو رہا ہے، اللہ رب العزت تیری عظمت کا عرش پر جلسہ فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت تیری عظمت کا، تیرے وقار کا، تیری جرت اور بہادری کا، تیری شجاعت کا، تیرے ایثار اور قربانی کا، ان اللہ یباہی بک علی الملائکہ، بے شک اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اے علی تیرا فخر فرما رہا ہے، تجھ پر فخر فرما رہا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے۔ اتنے میں وحی خدا جبریل امین فوراً اللہ رب العزت نے بلایا کہ یہاں پر عرش پر سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کے سامنے مولا مرتضیٰ کی قربانی کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، کائنات والوں کو بتا اور قرآن کی آیت لے جا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں، میرے بندوں میں سے وہ بندے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العزت ایسے بندوں پر رؤوف العباد ہے، اللہ رب العزت ایسے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، بندوں پر رحم کرتا ہے۔ تو واللہ رؤوف بالعباد کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے۔ تو اس جن لوگوں پر اللہ کی شفقت اور رحمت کی بارش برستی ہے ان میں سے سب سے بڑا فرد علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد یا رسول اللہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ملے مولا مرتضیٰ سے، فتبسم ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے تبسم فرما دیا۔ قال علی لم تبسمت یا ابا بکر، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر کس لیے تبسم فرماتے ہو مجھے دیکھ کر؟ آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے رسول پاک سے سنا تھا جنتی جب جنت میں جائے گا دروازے پر ٹکٹ علی المرتضیٰ سے لے کر جائے گا۔ ٹکٹ اس وجہ سے تیرے چہرے پہ نظر پڑی تو میں نے مسکرا دیا۔ قال علی،
حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا سمعت رسول اللہ یا ابا بکر، میں نے بھی رسول پاک سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ علی المرتضیٰ جنت کے دروازے پر ٹکٹ ہر اس انسان کو دے گا جس کا سینہ ابو بکر کی محبت سے آباد ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ جب تو دیکھے گا یا رکوع میں دیکھے گا یا سجود میں دیکھے گا، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان روشن نظر آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت میرے محبوب کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ کی سنگت میں رہتے ہیں، معیت میں رہتے ہیں، اور آپ کی ہر وقت صحبت میں رہتے ہیں۔ کسی غزوے کا ذکر ہو، کسی جنگ کا ذکر ہو، جب تک اس غزوے میں علی المرتضیٰ کی جرت اور شجاعت کا ذکر نہ کیا جائے تو شجاعت کا بیان آدھا رہ جاتا ہے، جرت کا بیان آدھا رہ جاتا ہے۔ جب تک اس بیان میں، اس غزوے میں، اس گفتگو میں مولا مرتضیٰ کی بہادری کو بیان نہ کیا جائے، آپ کی جرت اور قوت بازو کو بیان نہ کیا جائے، تب تک یہ بیان ادھورا رہ جاتا ہے، وہ غزوے کا بیان بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ غزوہ بدر تھا، غزوہ بدر، بڑے بڑے جری لوگ کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو قتل کیا، جو بہت بڑا کفار مکہ کا سردار تھا۔ تو جب ان کا بڑا سردار مارا گیا حضرت سیدنا امیر حمزہ کے ہاتھوں، تو اس مقام بدر میں عتبہ بن ربیعہ یہ کھڑا ہوا اور اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو لیا، اس کو کھڑا کیا، اور ایک ولید بن عتبہ، اس عتبہ کا بڑا بیٹا، یہ بہت بڑا جری اور بہادر انسان تھا۔ یہ تین شخص کھڑے ہوئے اس اسود بن عبد الاسد کے بدلہ لینے کے لیے، اور یہ شراب پی کر مست ہو کر اور تلوار نیام سے نکال کر میدان بدر میں کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں اشراف قریش میں سے جوانوں کا انتخاب کرو، اشراف قریش میں سے بھیجو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان غریب صحابہ میں اعلان فرمایا قوموا للہ، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حمایت حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صدا پر جس نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ مولا مرتضیٰ کی ذات تھی، جس نے سب سے پہلے لبیک کہا۔ ابھی حضرت علی المرتضیٰ کی لبیک ختم نہیں ہوئی تھی، دوسری صدا جس کی لبیک کی بلند ہوئی وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی لبیک تھی۔ ابھی ان کی لبیک ختم نہیں ہوئی تھی، عبیدہ بن الجراح کی لبیک بلند ہوئی۔ تینوں ہاشمی جوان کھڑے ہوئے، تینوں ہاشمی جوان کھڑے ہوئے، اور جب تقسیم ہوئی کہ کون کس کے ساتھ لڑے گا، کون کس کے ساتھ لڑے گا، تو جو عتبہ کا بیٹا تھا نا ولید، اس کو اپنی قوت بازو پر بڑا گھمنڈ تھا، اسے بڑا ناز تھا، مست ہاتھی کی طرح گھومتا تھا، اور کئی لڑائیوں میں فتح پا چکا تھا۔ اس نے کہا میں علی سے لڑوں گا، اس نے کہا۔ عتبہ اس کے باپ نے کہا میں امیر حمزہ سے لڑوں گا۔ باقی شیبہ بچا، اس نے کہا میں عبیدہ بن الجراح سے لڑوں گا۔ تو جب یہ مارکا میدان بدر میں ہوا اور ادھر سے بھی وہ قوت بازو پر ان کو ناز ہے، اور جب ولید نے کہا میں ولید بن عتبہ کہتے ہیں مجھے، مولا مرتضیٰ نے فرمایا مجھے بھی حیدر کرار کہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے ولید بن عتبہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے بھی حیدر کرار کہتے ہیں۔ تو ان کی جب لڑائی ہوئی، حضرت امیر حمزہ کی جنگ ہوئی شیبہ کے ساتھ، عتبہ کے ساتھ،
عتبہ کے ساتھ ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اے جوان تو پہلے مجھ پر وار کر لے تاکہ یہ حسرت لے کر جہنم میں نہ جائے، حسرت لے کر جہنم میں نہ چلا جائے کہ میں وار بھی نہیں کر سکا۔ اس مست ہاتھی کی طرح گھوم رہا تھا اور اسے بڑا ناز تھا کہ میں ایک جری پہلوان ہوں اور آج علی کے جسم کے ٹکڑے کٹھے کر کے لوگ لے جائیں گے۔ اس نے اپنے ہنر آزمائے اور دو آزمائے، لیکن جب سارے ہنر آزما چکا حضرت علی المرتضیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے تلوار اٹھائی، یوں لگتا تھا کہ تلوار کی نوک آسمان سے ٹکرا گئی ہے، اور جب نیچے پڑی تو ولید بن عتبہ کے جسم کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اور جب ولید بن عتبہ پھڑک رہا تھا پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عبیدہ بن الجراح کو شیبہ نے زخمی کر دیا ہے، تو پھر آپ ادھر مڑے اور آپ نے ادھر بھی جرأت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ ادھر بھی وہ ذوالفقار حیدری وہ اٹھی تو شیبہ کے بھی ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور حضرت امیر حمزہ نے عتبہ کو مار ڈالا تھا۔ اور اس طرح یہ میدان کارزار میں جب لوگ اپنی لاشیں اٹھانے آئے تو سب لوگوں کی نظر حضرت علی المرتضیٰ پہ پڑ رہی تھی کہ اگر میدان جیتا ہے تو مولا مرتضیٰ نے جیتا ہے۔ اس طرح آپ غزوہ احد میں دیکھ لیں، غزوہ احد میں اور غزوہ خیبر میں دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ جو خیبر کا دروازہ تھا، قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے اسے بائیں ہاتھ سے اکھیڑا تھا۔ بھی یار عام دروازہ ہو، ایک دیوار میں لگا ہوا ہو، وہ بھی کئی آدمیوں سے نہیں اکھڑتا، اور وہ اتنا بھاری بھرکم دروازہ تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے بائیں ہاتھ سے اکھیڑا اور اس کو ایک ہاتھ سے اوپر اٹھایا، اٹھا کر فرمایا جتنے تم مجاہدین اسلام ہو سب اس دروازے پہ چڑھ کر قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس دروازے کے اوپر چڑھ کے تو 20 آدمی بھی چڑھ گئے ہوں، 20 کو چھوڑو 10 بھی چڑھ گئے ہوں، 5 بھی چڑھ گئے ہوں، تب بھی اس قوت بازو پر ناز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب وہ دروازہ حضرت علی المرتضیٰ نے پھینکا، لوگوں نے کہا چلو اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں، فرمایا 40 آدمی مل کر اٹھانے لگے تب بھی نہیں اٹھا سکے، تب بھی نہیں اٹھا سکے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، عزموں کا عزمی، دموں کا دمی، روح کا روحی، اے علی جو تجھ علی کا خون ہے وہ مجھ مصطفیٰ کا خون ہے، جو میرا خون ہے وہ علی المرتضیٰ کا خون ہے، جو میرے جسم میں ہڈیاں ہیں وہ علی المرتضیٰ کی ہڈیاں ہیں، جو علی المرتضیٰ کی ہڈیاں ہیں وہ مجھ مصطفیٰ کی ہڈیاں ہیں، تیرا جسم میرا جسم ہے، میرا جسم تیرا جسم ہے، فقط جسم دو ہیں روح ایک ہے، روحوں کا روحی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور مولا کے کئی معنی ہیں، آپ جون سا معنی بھی چاہیں کر لے، بھاگ نہیں سکتے ہمارے عقیدے سے، ہمارے عقیدے کی گرفت میں آپ آئیں گے اور ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدہ سچا ہے۔ مولا کا معنی مددگار بنا لو، مولا کا معنی دوست بنا لو، مولا کا معنی ولی بنا لو، مولا کا معنی والی بنا لو، یہ 5 معنی آتے ہیں۔ اگر ہم مولا کا معنی مددگار بنا لیں تو پھر معنی یہ ہوگا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ آقا نے فرمایا جس جس کا محمد مصطفیٰ مددگار ہے اس کا علی المرتضیٰ مددگار ہے، اور فرمایا اس کا معنی اگر والی بنا لے، وارث بنا لے، تو پھر اس کا معنی یہی نکلے گا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس جس کا محمد مصطفیٰ وارث ہے اس کا علی المرتضیٰ وارث ہے، اور جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد، کہ اے علی مدد کر۔ کیوں؟
اس وجہ سے قرآن نے بھی کہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ ولی کے پھر یہاں 5 معنی. اگر ولی کا معنی یہاں پھر مددگار لیا جائے تو پھر اللہ رب العزت کے اس کلام کا معنی یہ ہوگا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ، تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا مددگار مومنین میں سے جو نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ مولا مرتضیٰ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ وہ علی المرتضیٰ ہے جس کے نکاح کا خطبہ مسجد نبوی میں خود حضور نے پڑھایا، اور ادھر سے جبریل امین آئے، ادھر آ کر عرض کیا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کا خطبہ مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، اللہ رب العزت سدرۃ المنتہا پہ پڑھا رہا ہے. اور درخت طوبہ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ یاقوت گرو، موتی گرو، اور حوروں سے فرمایا تھال بھر بھر کے ایک دوسرے کو گفٹ کرو، آج مولا مرتضیٰ کی فاطمۃ الزہرا کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.